بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جی، والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول. فرماتے ہیں کہ والاصل الرابع، بس مجھے نظر آ رہا ہے ہمارا چوتھا اصل وہ قیاس ہے. المستنبط من هذه الاصول، ایسا قیاس جس کو نکالا جاتا ہو، اخذ کیا جاتا ہو من هذه الاصول، ان اصول سے، ان اصول ثلاثہ سے. پرسوں ہم اس حوالے سے جمعرات کو عرض کر چکے ہیں کہ والاصل الرابع اس کو الگ سے ذکر کیا. پہلے کہا فإن اصول الشرع ثلاثۃ، کہ تین ہے. اربعۃ نہیں کہا، ثلاثۃ کہا. پھر والاصل الرابع اس کو الگ سے ذکر کیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ من وجہ اصل نہیں ہے، من وجہ فرع. تو اصل اصول تو وہ تین ہے، اس وجہ سے پہلے ثلاثۃ کہا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی کہ من وجہ فرع، لیکن من وجہ یہ اصل بھی ہے. تو اس لیے والاصل الرابع یہ بھی کہتے الگ سے ذکر کیا. اور ان حضرات کی تردید بھی کی جو قیاس کے اصل ہونے کا انکار کرتے ہیں، الگ سے ان کو ذکر کر دی. والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول، کہ اصل رابع قیاس ہے ایسا قیاس جو ان اصول سے مستنبط ہو، ان اصول سے نکالا جائے، ان اصول ثلاثہ سے. تو یہ کہہ کر فرمانا یہ چاہتے ہیں اصل میں مصنف رحمہ اللہ نے کہ مراد یہاں سے قیاس شرعی ہے. اصل میں قیاس کی چار قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ چار. نمبر ایک قیاس شرعی، نمبر دو قیاس لغوی، نمبر تین قیاس شبہی اور شبہی، ہاں، اور نمبر چار قیاس عقلی. یہ چار قسمیں. قیاس شرعی پہلی قسم کون سی ہے؟ قیاس شرعی. قیاس شرعی کہتے ہیں جو کتاب اللہ، سنت رسول یا کیا ہو اجماع سے مستنبط. سمجھ آ گئی؟ اس کو قیاس شرعی کہا جاتا ہے. نمبر دو قیاس لغوی. قیاس لغوی کہتے ہیں کہ علت مشترکہ کی وجہ سے ایک چیز کا نام دوسری چیز کو دیا جائے. مثال کے طور پر خمر شراب کو کہتے ہیں، اور اس میں نشہ ہوتا ہے.
اور خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ حضرات نے پڑھا ہے، مخامرۃ العقل کی وجہ سے، مخامرۃ العقل کی وجہ سے، کہ شراب کیا کرتی ہے؟ عقل پر پردہ ڈالتی ہے، عقل معروف ہو جاتی ہے شراب پینے کی وجہ سے۔ تو اب خمر کے علاوہ دوسری جو دیگر مسکر اشیاء ہے، الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، جو دیگر مسکر اشیاء ہے مثلا چرس وغیرہ، جو نشہ پیدا کرتی ہے اور عقل پر پردہ ڈالتی ہے، تو یہ خمر کا نام اسم یہ ان کی طرف منتقل کیا جائے اور ان کو بھی خمر کہا جانے لگے۔ مثلا چرس ہے، اس کو خمر کا نام دیا جائے کہ یہ بھی خمر ہے۔ آئس ہے جو آج کل پی جاتی ہے، سمجھ آ گئی، اس کو بھی خمر کا نام دیا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس لغوی، کہ علت مشترکہ کی وجہ سے ایک چیز کا نام دوسری چیز کو دینا، یہ قیاس لغوی کہلاتا ہے۔ تیسری قسم جو ہے نا وہ ہے قیاس شبہی، کہ مشاکلت فی الصورت کی وجہ سے، یعنی صورتاً دو چیزوں کا ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے کو دیا جائے۔ پچھلی قسم میں کیا تھا؟ نام ایک کا دوسرے کو، اس میں کیا ہے؟ حکم۔ مشاکلت فی صورت کی وجہ سے، یعنی صورتاً ایک جیسے ہونے کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے کو دیا جائے۔ مثلا 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی جو نماز ہے، اس میں پہلا قاعدہ ہوتا ہے واجب، اور آخری قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ اب یہ دونوں قاعدے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک طرح بیٹھنا پڑتا ہے، اور دونوں میں تشہد بھی ایک جیسا ہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اب جو ہے ایک کا حکم دوسرے کو دیا جائے، مثلا یہ کہا جائے کہ چونکہ پہلا قاعدہ واجب ہے لہذا دوسرا بھی واجب ہو، ایک جیسے ہیں۔ یا اس کے برعکس کیا جائے، مثلا یہ کہا جائے کہ دوسرا قاعدہ فرض ہے لہذا پہلا بھی فرض ہونا چاہیے، پہلا بھی فرض ہو۔ اب دیکھو وہ جو بھی فرضیت کا حکم دیا جا رہا نا دوسری چیز کو، ایک جیسے ہونے کی وجہ سے دونوں قاعدے میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس
شبہی. چوتھی قسم کیا ہے؟ قیاس عقلی. قیاس عقلی کہتے ہیں، قیاس عقلی نام ہے کہ جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو، ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ جن کو تسلیم کر لینے سے ایک اور مقدمہ تسلیم کرنا پڑے. جیسا کہ آپ حضرات نے اس کی مثال منطق شریف میں پڑھی ہے. کہ العالم متغیر، ایک مقدمہ ہے. وکل متغیر حادث، دوسرا مقدمہ ہے. ان کو جب ہم نے ترتیب دی تو ایک اور مقدمہ جو ہے نا وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑا. کہ العالم حادث، صغرا کبرا ملا کر نتیجہ کیا نکلا؟ دبرا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ حد اوسط نکالا جائے تو اس کے بعد جو باقی رہا جائے وہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو العالم حادث یہ بلا. تو یہ کیا ہے؟ قیاس عقلی ہے. قیاس عقلی. تو القیاس المستنبط من هذه الاصول، یہ کہہ کر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد قیاس شرعی ہے. اچھا فرمائے القیاس المستنبط من هذه الاصول، کہ وہ قیاس جو ان اصول ثلاثہ سے کیا ہو؟ مستنبط. اب ان کی مثالیں جو ہے وہ دینے پڑیں گی تینوں کے. پہلی قسم القیاس المستنبط من کتاب اللہ یا من الکتاب، کتاب اللہ سے جو قیاس مستنبط ہو اس کی مثال کہ خروج من غیر السبیلین کو، خروج من غیر السبیلین کو قیاس کرنا خروج من سبیلین پر. خروج من سبیلین یعنی دو راستوں سے انسان کے اگر کچھ نکلے تو وہ کیا ہے؟ نجس ہے. وہ کیا ہے؟ نجس ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. او جاء احد منکم من الغائط، ٹھیک ہے. یہ خروج من سبیلین کی نجاست کا نجس ہونا قرآن سے ثابت. اسی پر قیاس کیا جائے خروج من غیر سبیلین کی نجاست کو، کہ اگر دو راستوں کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے سے کچھ نکلے تو وہ بھی کیا ہوگا؟
نجس ہوگا. علت مشترکہ کیا ہے؟ دونوں کا خروج من البدن ہے، دونوں بدن سے نکل رہے ہیں، جسم سے نکل رہے ہیں. خروج من سبیلین بھی، خروج من غیر سبیلین بھی. اچھا سمجھ آ گئی. اچھا بعض حضرات نے اس کی مثال یہ بھی دی ہے القیاس المستنبط من کتاب اللہ کی، کہ حرمت لواتت کو قیاس کرنا وتی فی حالت الحیض پر. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. کہ تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. علت مشترکہ کیا ہے دونوں کا؟ کہ گندگی موضع گندگی ہے، نجاست ہے. لہذا جس طرح وتی فی حالت الحیض حرام ہے، اس طرح لواتت حرام. لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے. اس پر اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قیاس کی شرط میں سے ایک یہ بھی ہے، آگے ہم پڑھیں گے نور الانوار میں. کہاں پر پڑھیں گے؟ نور الانوار. ٹھیک، انوارات کا نور، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. جی پچھلے سال، ہاں اس سال بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ سے بہت محبت پیار کرتی ہے، آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس سال وہ بے وفا تو نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ جائے، وہ تو با وفا ہے. تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ قیاس کی شرط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مقیس جو ہے نا، مقیس جس کو قیاس کیا جائے وہ خود منصوص نہ ہو، یعنی اس میں پہلے سے نص موجود نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ قیاس منصوص نہ ہو، اس میں نص موجود نہ. اگر منصوص ہو پھر تو قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پر تو مقیس جو لواتت ہے اس کی نص موجود، منصوص ہے. اگر لواتت بالرجال مراد ہو تو قرآن سے ثابت ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. یہ قرآن پاک میں فرمایا قوم لوط کے بارے میں کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کی حالت میں عورتوں کو چھوڑ کر. تو نص اس میں موجود ہے، پھر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر مراد لواتت بالنساء ہو تو اس کے بارے میں بھی نص موجود ہے، حدیث شریف موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة في دبرها
کہ اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اس شخص کی طرف جو مرد یا عورت سے جو ہے نا وہ کیا کر لے، لواطر کا ارتکاب کر لے۔ تو اس کے بارے میں بھی نص موجود ہے، تو اس میں قیاس کیسے کر سکتے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی اچھا، القیاس المستنبط من السنہ، وہ قیاس جو کیا سنت سے مستنبط ہو۔ مشہور حدیث ہے اشیاء ستہ والی، کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة۔ سواء بسواء يدا بيد والفضل ربا، الفضل ربا ہے۔ ان اشیاء کو اگر ان اشیاء کے بدلے میں گندم کو گندم کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچنا ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھ در ہاتھ برابری ہو، مساوات ہو۔ والفضل ربا، اگر اضافہ ہے تو کیا ہے؟ وہ سود ہے۔ ایک طرف 1 من گندم ہے، دوسری طرف 2 من گندم ہے، اس کو بیچا جا رہا ہے آپس میں، تو یہ کیا ہوگا؟ فضل ہے، ربا ہے، سود ہے۔ تو ان چیزوں کا تو ذکر حدیث شریف میں کیا ہے؟ واضح طور پر موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن فقہاء نے اس میں علت نکالی کہ اصل علت کیا ہے، تو فقہاء نے علت کیا نکالی؟ احناف نے قدر مع الجنس، کیلی ہو اور جنس ایک ہو، تو اس پر جو ہے نا دیگر اشیاء کو پھر فقہاء نے کیا کیا ہے؟ ان اشیاء ستہ پر قیاس کیا ہے، جیسے چونا وغیرہ۔ اب اگر اس کو بیچا جا رہا ہو اس طرح اضافے کے ساتھ تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس طرح چاول ہے، دال ہے، چنے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان کو بھی اگر اضافے کے ساتھ بیچا جائے تو چونکہ ان میں بھی علت موجود ہے، لہذا اضافہ کیا ہوگا؟ فضل کیا ہوگا؟ ربا ہوگا، سود شمار ہوگا۔ ایک طرف 30 کلو دال ہے، دوسری طرف 40 کلو دال، ان کو آپس میں بیچا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ سود شمار ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ القیاس المستنبط من السنت کی مثال سمجھ آ گئی؟ القیاس المستنبط من اجماع الامہ،
وہ قیاس جو اجماع امت سے ثابت ہو. اس کی مثال شیء مغصوب کی منافع کی عدم تقویم ہے. شیء مغصوب سے جو منافع حاصل کیا جائے، جو منافع ہو، ٹھیک ہے، منافع کے عدم تقویم. شیء مغصوب سے جو منافع حاصل کیا جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس پر اس کا کوئی ضمان نہیں ہے. اس کو قیاس کیا ولد مغرور کے منافع کے عدم تقویم پر. کسی نے کسی سے کتاب غصب کر لی، کچھ دن اپنے پاس رکھی، اس سے فائدہ حاصل کرتا رہا، مطالعہ کرتا رہا، وفاق عین نہ وفاق دن، عقل وفاق کا پرچہ تھا، اس کی کاپی اس نے کیا کر لی، اس سے غصب کر لی. پڑھتا رہا، جب پرچہ ختم ہو گیا اگلے دن وفاق کا، تو 12 بجے اس کے پاس جا کر کہتا آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ کاپی واپس لے لو، محسوس مت کرنا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس نے اس سے جو منافع حاصل کیا ہے نا، اس کی تقویم یعنی اس کی کوئی قیمت، اس کا کوئی ضمان نہیں ہے. کسی نے کسی سے بائک موٹر سائیکل غصب کر لی استعمال کر کے، وہ کوئی چاہ رہا تھا نماز پڑھانے کی، نماز کا ٹائم تھا، اس نے اس سے غصب کر لی. نماز کا ٹائم جب گزرا اس کے بعد واپس کر دی، کہتا آپ کا بہت بہت شکریہ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کی منافع جو اسے حاصل کیا، اس کو استعمال کیا نا، منافع حاصل کیا، تو اس کا کوئی ضمان نہیں ہے. اس طرح کرنا یہ تو الگ بات ہے، اس طرح تو کرنا ظاہر ہے کہ یہ تو یعنی کسی سے زبردستی کوئی چیز لینا تو جائز تو نہیں ہے نا، لیکن جو فائدہ حاصل کیا اس کی قیمت نہیں ہے، اس کا ضمان نہیں ہے. اس کو قیاس کیا ولد مغرور کے منافع کے عدم تقویم پر. ولد مغرور، مغرور کے جس کو دھوکہ دیا جائے، اب مثال سے آپ کو نا سمجھ آئے گی. مغرور جسے دھوکہ دیا، فریب خوردہ، اس کے اولاد کے منافع کی قیمت نہ ہونے پر، ضمان نہ ہونے پر. ایسا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک باندی تھی، باندی کسی کی باندی تھی، وہ وہاں سے بھاگ گئی تو کسی اور قبیلے میں دور جا کر چلے گئی، تشریف لے گئی، اور ادھر اپنے آپ کو آزاد شو کیا، آزاد ظاہر کیا کہ میں تو ایک آزاد عورت ہوں، میں تو باندھی نہیں ہوں. سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا وہاں پر کسی شخص کے ساتھ کیا کر لیا، نکاح کر لیا، اور سال ہا سال وہاں سے مرواتے رہی. بچے پیدا ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے،
اب جس شخص کا اس نے نکاح کیا تھا بچوں نے ظاہر ہے کچھ کمایا بھی ہوگا، اس کے بچوں نے فائدہ بھی حاصل کیا ہوگا اس شخص نے جس نے نکاح کیا تھا۔ اب اس بیچارے کو تو نہیں پتہ نا، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ واقعی آزاد ہوگی، آزاد عورت تھی۔ تو کچھ سال بعد، کچھ عرصہ بعد، جو اس کا مالک تھا اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کی باندی جو ہے نا وہ تو فلاں قبیلے میں ادھر مروا رہی ہے۔ یہ ادھر پہنچا، اس نے کہا یہ تو میرے باندی ہے، سمجھ آ گیا، ثابت کیا گواہوں کے ذریعے ثابت کیا ہوگا، واقعی اس کی باندی، سب کو پتہ تھا نا، علاقے کو تو پتہ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا۔ تو اب حضرت عمر کے عدالت میں یہ فیصلہ آیا، صحابہ موجود تھے، اب کیا کیا جائے؟ دیکھو باندی تو اب اس کو ملنی ہے، وہ تو اس کی باندی تھی نا، اس کا نکاح ہی آگے نہیں، وہ تو باندی جب ظاہر ہے اسی کی تھی۔ تو باندی کو تو ظاہر اپنے مالک کے حوالے کر دیا، سمجھ آ گئی۔ جو بچے اس سے پیدا ہوئے تھے وہ جس کے ساتھ نکاح کیا تھا اس کو دے دیے، چونکہ آپ سے پیدا ہوا آپ کے، البتہ ان بچوں کی قیمت آپ نے مالک کو دینی ہے، کیونکہ اس کی باندی تھی نا، اس کے باندی سے ہوئے ہیں، لیکن پانی تو اس کا تھا، سمجھ آ گئی۔ تو اس لیے کہا ان کو قیمت لگا کے یہ آپ کیا کریں، اس کے حوالے کر دیں، بس یہ آزاد ہوں گے، اس جو مالک تھا اس کو دے دیں، قیمت ادا کریں۔ لیکن وہ جو بچوں نے جو کمایا تھا، کما کر دیا تھا، اس کی قیمت نہیں لگائی گئی، اس کی قیمت نہیں لگائی گئی۔ تو اب مسئلہ سمجھ آ گیا، ولد مغرور، مغرور دوسرا شخص تھا، اس کو دھوکہ دیا گیا نا، فرق اس کو دھوکہ دیا نا کہ میں آزاد ہوں۔ تو ولد مغرور کے منافی کے عدم تقویم، اب یہ اصطلاح سمجھ آ گئی نا، یہ مقصد ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اب اس پر قیاس کیا، یہ اس پر اچھا حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا، صحابہ وہاں پر موجود تھے، کسی نے کوئی انکار نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، سمجھ آ گئی نا؟ تو اس پر اجماع ہو گیا، اس پر اجماع ہوا نا۔ تو اب جو بھی شے مغصوب ہو تو اس کے منافع جو ہے نا، اس کے عدم تقویم، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کو ہم قیاس کر رہے ہیں ولد مغرور کے منافع کے عدم تقویم پر، جو کہ اجماع سے ثابت۔ تو القیاس المستنبط من اجماع الامہ، اس کی سمجھ آ گئی نا، یہ مراد ہے۔ بس کریں جی، اچھا جیسے آپ کا حکم جی، وما علینا الا البلاغ۔